دوستو ڈرامہ سیریل احسان فراموش دیکھنے کے 2 فائدے اور 1 نقصان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ معصوم لڑکیاں فلک کو دیکھ کر ایسی ایسی چالاکیاں سیکھ جائیں گی کہ وہ معاشرے کے لیے خطرناک لڑکیاں بن جائیں گی، اور فائدہ بھی یہی ہے کہ معصوم لڑکیاں فلک کو دیکھ کے ایسی ایسی چالاکیاں سیکھ جائیں گی کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں۔ انہیں پتہ ہوگا کہ معاشرے میں کیسے کیسے چالاک اور عیار لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب یہ ان معصوم لڑکیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے فلک بننا ہے یا فلک سے بچنا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ڈرامہ بہت مزیدار ہے۔ ریسنٹ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں دکھاتے ہیں کہ فلک اور حمزہ کے درمیان ولیمے کے مسئلے پر بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ فلک حمزہ سے شکایت لگاتی ہے کہ تمہاری ماں نے ہمارے ولیمے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ حمزہ ایک آپشن پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے گھر میں ولیمہ کرنے سے منع کیا ہے، ہم کیوں نہ کوئی اچھا سا وینیو سلیکٹ کر لیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب دوسروں کو ہماری پرواہ نہیں تو پھر ہم بھی دوسروں کی پرواہ کیوں کریں۔ ناظرین، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، حمزہ اب فلک کی باتوں میں آ کر اپنی ماں کو دوسروں کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نوال کو کوئی پھول بھجواتا ہے اور اس کے ساتھ ایک انویٹیشن کارڈ بھی ہوتا ہے۔ نوال یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ یہ انویٹیشن فلک اور حمزہ کے ولیمے کا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر نوال کی پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور اس کے زخم ہرے ہو جاتے ہیں۔ اسے وہ خوبصورت لمحات یاد آ رہے ہوتے ہیں جو اس نے اور بے وفا حمزہ نے ایک ساتھ بتائے تھے۔ ماضی کی محبت کے احساسات اب اسے کسی ناگن کی طرح ڈس رہے ہوتے ہیں۔ وہ انہی خیالات میں کھوئی ہوتی ہے کہ فلک کا فون آ جاتا ہے۔ فلک اسے چڑھانے کے لیے کہتی ہے کہ آپ نے میرے ولیمے پر ضرور آنا ہے، کیونکہ اگر آپ نہ آئیں تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اور یہ باتیں سن کر نوال تڑپ جاتی ہے اور موبائل فون بند کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین، حمزہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور انہیں ولیمے پر انوائٹ کرتا ہے، لیکن اس کی ناراض ماں اسے کہتی ہے کہ تم نے شادی خود کی ہے، ولیمہ بھی اب خود ہی کر لو۔ اس کے بعد حمزہ اپنی ماں سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ وہ خاندانی زیور تو مجھے دے دیں جو آپ نے اپنی بہو کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اس پر حمزہ کی ماں اسے دھتکار کر کہتی ہے کہ فلک تمہاری کچھ لگتی ہوگی، میری نہیں، اس لیے میں وہ زیور تمہیں قطعاً نہیں دے سکتی۔ وہ حمزہ کو یہ بھی کہتی ہیں کہ جو لڑکی اپنی سگی بہن کی نہیں ہو سکی وہ تمہاری کیسے ہو سکتی ہے۔ تو حمزہ بیچارہ روحان سا ہو کر کہتا ہے کہ امی آپ اسے ایک دفعہ قبول کر کے تو دیکھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سارا زمانہ اس لڑکی کے متعلق ایسی باتیں کر رہا ہے، آخر اس میں کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی نا۔ یہ باتیں سن کر حمزہ منہ لٹکائے اپنی چلاک بیوی کے پاس جاتا ہے جو اس سے بہت چکنی چپڑی باتیں کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ حمزہ مجھے آپ جو مل گئے ہیں، مجھے زیور کی کیا ضرورت ہے۔ کہتی تو وہ ٹھیک ہے، جب سونے کی کان مل گئی تو پھر سونے کے زیورات کی کیا حیثیت ہے۔ اور ناظرین، اس کے بعد ولیمے کا سین آتا ہے جہاں پر ایک ان ایکسپیکٹڈ سین ہو جاتا ہے، یعنی نوال ان کے ولیمے پر پہنچ جاتی ہے، لیکن نوال ایک عجیب حرکت کرتی ہے۔ نوال ان دلہا دلہن کے سامنے بلکہ سب کے سامنے وہ تمام گفٹ پھینک دیتی ہے جو حمزہ نے کبھی ماضی میں اسے دیے تھے۔ وہ حمزہ سے کہتی ہے کہ دراصل میں تمہاری کوئی یادیں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھی، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے تم جیسے گھٹیا انسان سے محبت کی۔ پھر وہ حمزہ کو وارن کرتے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں اصل مزہ تب آئے گا جب اس لڑکی کی تمام حقیقتیں تمہارے سامنے کھلتی چلی جائیں گی۔ یہ کہہ کر نوال وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے دل کا بوجھ اتر چکا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نوال سیدھا کبیر کے گھر جاتی ہے اور اپنی بھانجی کو بہت سے تحفے بھی دیتی ہے۔ کبیر کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے اتنے زیادہ تحفے لے آئی؟ تو نوال کہتی ہے کہ یہ میرا اور بھانجی کا معاملہ ہے، آپ بیچ میں مت آئیں۔ تو کبیر کی خوشی سے بانچیں کھل جاتی ہیں۔ کبیر نوال سے کہتا ہے کہ آج آپ بہت فریش لگ رہی ہیں۔ نوال کہتی ہے کہ دراصل آج میں بہت لمبی بیماری کے بعد ٹھیک ہوئی ہوں۔ ناظرین، پھر وہ سین آتا ہے جس کی وجہ سے کبیر اور نوال کے درمیان قربتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ کبیر بیٹھا کام کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی کام والی اسے آ کے کہتی ہے کہ مجھے اب یہ جاب چھوڑنی ہوگی، یعنی کہ اب میں مزید آپ کی بیٹی کی نینی نہیں بن سکتی۔ وہ کہتی ہے کہ دراصل میرے شوہر کو ایک نئی جاب مل گئی ہے اور ہمیں جلد ہی یہاں سے شفٹ ہو جانا ہے۔ ناظرین، کبیر کے اصرار پر بھی وہ کام والی نہیں مانتی۔ ناظرین، ظاہر ہے کہ اس بچی کی پرورش اب نوال کے سوا کس نے کرنی ہے؟ یعنی حالات یہ ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ نوال اور کبیر کو ایک دوسرے کے قریب ہونا پڑ رہا ہے۔ اور اب تو یہ اگلے ایپیسوڈ کے ٹیزر میں بھی دکھا دیا گیا ہے کہ کبیر کی بھابھی اسے کہتی ہیں کہ تم نوال سے شادی کر لو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کبیر اور نوال واقعی آپس میں شادی کریں گے؟